علی اور زیب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، مگر زیب کے والدین یہ رشتے کے لیے تیار نہیں تھے۔ علی کے رشتہ داروں نے بڑی کوشش کی کہ یہ رشتہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے۔ ایک دن زیب اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ علی کو بس ایک میسج ملتا ہے: مجھے مت ڈھونڈنا، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن علی کو یقین نہیں آتا، کیونکہ یہ میسج کے آخر میں ایک عجیب سا ایموجی تھا۔ وہ ایموجی جو زیب صرف اس وقت بھیجتی تھی جب وہ ڈری ہوئی ہوتی تھی۔ علی فوراً اس لوکیشن کو تلاش کرنے لگا، ٹریس کرنے لگا۔ آخر کوشش کے بعد اس نے اس کو ٹریس کر لیا اور وہ اس لوکیشن پر پہنچ گیا۔ وہ ایک سنسان گودام تھا۔ علی رات کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ اندھیرا تھا، ہوا کی آواز، ٹوٹے ہوئے دروازوں کی آواز۔ اچانک اسے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ زیب کرسیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے اس کا کزن کھڑا تھا، جیسے شروع سے علی سے نفرت کرتا تھا اور اس محبت سے نہایت ناخوش تھا، اور بلکہ وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا: یہ محبت نہیں، ضد ہے، آج یہ ختم ہو جائے گی۔ علی ہمت نہیں ہارتا۔ وہ پولیس کو پہلے ہی لوکیشن بھیج چکا ہوتا ہے۔ جیسے ہی علی اندر داخل ہوتا ہے، علی کا کزن اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ باہر سے پولیس کے ہارن اور سائرن کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور چند منٹوں میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ زیب آزاد ہو جاتی ہے۔ آخر میں زیب علی سے کہتی ہے: اگر تم آج نہ آتے تو میں ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو جاتی، اور پھر نہ ہم کبھی مل پاتے۔ علی مسکرا کر کہتا: محبت ٹریس نہیں ہوتی، محبت محسوس کی جاتی ہے۔